کہ جن کے بارے میں آپ یہ ساری محبتوں کا فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ ہے، انہی کے بارے میں قرآن کی آیات بھی تو ہیں۔ سورہ حجرات انہی کے بارے میں تو ہے جو نبی کی آوازوں پہ آواز اونچی کر رہے تھے، جن کے لیے قرآن نے کہا ان کے اعمال حبط ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جو نبی کی توہین کرنے والے، جو نبی کو ہذیان کا الزام دینے والے، جو نبی کو کاغذ قلم نہ دینے والے، وہ بھی تو یہی کچھ افراد ہیں جن کے بارے میں یہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جب میں ان سے کہتا ہوں کہ میدان جہاد میں چلو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور جب ان سے کہتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ جاؤ تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں۔ اسی بخاری میں ہے کہ نبی نے فرمایا جس سے میری فاطمہ ناراض، اس سے میں ناراض، اس سے اللہ ناراض۔ اسی بخاری کے اندر ہے کہ بی بی جب تک زندہ رہی سلام کا جواب نہیں دیتی تھی شیخین کو، کہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے اپنا عقیدہ چھپا کر کسی دوسرے عقیدے کا اظہار نہیں ہے، یہ نہیں ہے تقیہ، یہ نہیں ہے تقیہ، یا حق بات چھپانے اور جھوٹ بولنے کا نام یہ بھی تقیہ، تقیہ نہیں ہے، یا اصل بات چھپانے اور چھپا کر کچھ اور کرنے کا نام تقیہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز ارشاد بٹی صاحب نے شہنشاہ حسین نقوی صاحب کا پوڈ کاسٹ کیا اور اس میں بہت ساری گفتگو ہوئی، بہت سارے سوال و جوابات ہوئے، لیکن میں ابھی آپ کے سامنے جو ان کی جو گفتگو رکھنے والا ہوں، ان کے مابین ہونے والے سوال اور جواب رکھنے والا ہوں۔ پوری پوڈ کاسٹ ایک طرف اور ان سوالات اور ان جوابات کا معیار ایک طرف، یعنی کہ اگر پوری پوڈ کاسٹ کے سوالات اور جوابات کو ماپا جائے تو یہ سوال اور جواب بہت نہایت ہی اہم اور قیمتی۔ پہلے یہ سوال سماعت فرمائیں، اس کے بعد میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس پوڈ کاسٹ کے مقصد کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہ بھی سنیے گا۔ آپ یہ سوال سماعت فرمائیں۔ اب حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے خطبے میں کہا اس امت میں بہترین افراد ابو بکر اور عمر ہیں۔ یہ محمد الکینی اصول کافی کے ترجمے الشافی میں ہے، آپ کے اس میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ہم نبی کے ساتھ ہیرا پہاڑی پر تھے، اچانک پہاڑی ہلنے لگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جا، تجھ پر نبی، صدیق اور شہید کھڑے ہیں۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا ان کی اتباع کرنے والے کے لیے نجات ہے، ان سے عداوت رکھنے والا کافر اور ہلاک و برباد ہونے والا ہے۔ نواسخ و تواریخ میں معروف شیعہ مورخ احمد بن ابی یعقوب لکھتے ہیں حضرت ابن عباس سے یہ مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے چچیرے بھائی حضرت ابو بکر، یعنی یہ حضرت ابن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے چچیرے بھائی تھے، حضرت ابو بکر تمام صحابہ میں تقوی و طہارت میں برتر مقام کے حامل اور زاہد و پاکیزگی میں سب سے بلند تھے۔ معروف شیعہ مورخ احمد بن ابی یعقوب لکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق سے ام کلثوم بنت علی کی شادی ہوئی اور 10,000 دینار حق مہر مقرر ہوا۔ سید مرتضیٰ الشافی میں فرماتے ہیں کہ وہ ابو بکر اور عمر سے بڑی محبت کرتے تھے، جب حضور کی قبر مبارک پر آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ دونوں پر بھی سلام پڑھتے۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی اور ان کے تحائف قبول کیے۔ حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا۔ ابو سفیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی دوستی کے چرچے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 کی شادیاں بنو امیہ میں ہوئیں۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی سے شادی رسول اللہ کے حکم پر گواہ بنے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ ابو جعفر طوسی المالی طوسی جلد 1 میں۔ حضرت اسمہ بنت امیس حضرت علی کے سگے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کی زوجہ تھیں، آپ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق سے شادی ہوئی۔ ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا، جسے حضرت علی نے مصر کا نگران مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی سے شادی ہوئی، بیٹا یحییٰ پیدا ہوا۔ اچھا، حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں علی اکبر، عبداللہ اور ابو بکر، زین العابدین کی کنیت ابو بکر، ابو موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام ابو بکر، اور 5ویں امام محمد باقر نے حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی سے شادی کی۔ کلینی نے اپنی کتاب اصول میں یہ لکھا ہے۔ اس کے باوجود حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، اللہ ان پہ راضی ہو ان سے اور راضی ہے اللہ ان سے، یہ جو تکفیر، یہ جو کہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جس حضرت علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو خلیفہ مانا، ان کے بچوں کے اپنے بچوں کے نام ان کے رکھے، رشتے کیے آپس میں۔ اس کے 3 جواب ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ جتنی روایات ہیں تقیہ پہ عمل ہوں گی۔ دوسرا جواب ابھی اس کا میرا یہ اگلا موضوع تقیہ ہی ہے۔
دوسرا جواب اس کا یہ کہ یہ ساری جتنے بھی آپ نے چیزیں پڑھی ہیں یہ سب دروازہ جلنے گرنے بی بی کی ناراضگی سے پہلے کی روایات ہیں۔ یہ ساری روایات سارے واقعات بی بی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ناراض رہیں حتیٰ توفیت، جب تک زندہ رہیں۔ اسی بخاری میں ہے کہ نبی نے فرمایا جس سے میری فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض اس سے اللہ ناراض۔ اسی بخاری کے اندر ہے کہ بی بی جب تک زندہ رہیں سلام کا جواب نہیں دیتی تھیں شیخین کو۔ سر یہ حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر نہیں، یہ تو ناموں پہ بات نہیں کر رہا، امام ناموں پہ بات کروں گا آپ نے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ بیان کی، یہ کئی مختلف موضوعات ہیں، لیکن جو اصل بات تعریفوں والی ہیں کہ تعریفیں کی، نماز پڑھی اور بہت ساری چیزیں پڑھی نہ لیکن نہیں، میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کا جواب ہے، اس کا جواب پہلا تو یہ ہے کہ یہ ساری تقیہ پر حمل ہے، دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ساری روایات بی بی کے ناراض ہونے سے پہلے تقیہ کو اب ذرا واضح کر دی، کیونکہ اللہ میرا کہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے اپنا عقیدہ چھپا کر کسی دوسرے عقیدے کا اظہار نہیں ہے، یہ نہیں ہے تقیہ، یہ نہیں ہے تقیہ، یا حق بات چھپانے اور جھوٹ بولنے کا نام یہ بھی تقیہ نہیں ہے، یا اصل بات چھپانے اور چھپا کر کچھ اور کرنے کا نام تقیہ نہیں، سامنے والے کی استعداد کے مطابق بات کرنے کو تقیہ کہا جاتا ہے۔ تقیہ استعداد مخاطب بولنے والے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے، سننے والے کا مسئلہ ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے وہ بات کی جائے، اس کے سامنے جو بات کی جائے گی اس انداز سے کی جائے گی کہ کوئی فساد نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو۔ تقیہ اسے کہا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کو نہیں کہا جاتا۔ اب وہ لفظ ایسا انتخاب کریں گے جو جھوٹ نہیں ہوگا، وہ سچ ہوگا، صحیح ہوگا، مگر سامنے والا اپنی مراد لے گا اور آپ اپنی مراد لیں گے، اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ تقیہ اللہ کرتا ہے، تقیہ رسول اللہ کرتے ہیں۔ نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، یہ تقیہ ہے۔ ہم انبیاء کرام لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں، یہ تقیہ تو ہے۔ آپ اپنی عقل کے مطابق بات فرمائیں نا، آپ لوگوں کی عقلوں کے مطابق کیوں بات کر رہے ہیں؟ لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرنا، ان کی صلاحیتوں کے مطابق بات کرنا، اس ماحول کے مطابق بات کرنا جس میں منافقت، جس میں خدا نخواستہ جھوٹ، یہ سب چیزیں شامل نہیں ہیں۔ ہاں، سامنے والے سے اس انداز سے آپ بات کریں کہ وہ بات اس کو سمجھ میں آ جائے یا اس وقت کا فساد ٹل جائے، اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ بھی ایک ساتھ حرام نہیں کرے گا ساری چیزیں، اللہ بھی آہستہ آہستہ معیار مزاج بنا بنا کر چیزوں کو حرام کرے گا۔ آ گئی بات، آتے ہیں اسی بات کے اوپر کہ یہ ایک تو تقیہ پہ حمل ہوگی، یہ سارے واقعات خاص طور پہ نماز پڑھنا اور محبتوں کا اظہار، یہ سب چیزیں ہیں حضرت زہرا کی ناراضگی سے پہلے، اور وہ ہوا ہے نبی کی رحلت کے بعد۔ جب سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے، بی بی اپنا حق مانگنے کے لیے گئیں، فدق مانگنے کے لیے گئیں، مولا علی بیعت نہیں کر رہے تھے، گھر میں ہی تھے، سب نے بیعت کر لی تھی الا ان افراد کے جو مولا علی کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے تھے، یعنی آپ کی پناہ میں تھے، آپ کے ساتھ تھے، وہ کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے تو ہم بچ جائیں گے اور ہم بیعت نہیں کریں گے، ہم نہیں کرنا چاہتے بیعت۔ بڑی تعداد نے بیعت نہیں کی، اور بعض جن صحابہ نے بیعت نہیں کی وہ بھی تو صحابی تھے، اور کلہم عدول اگر ہے، اور اگر قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک صحابی کے پیچھے بھی اگر آپ رہیں تو آپ ہدایت پا جائیں گے، تو سب نے تو بیعت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ وہ جو واقعہ پیش آیا کہ بھی مولا کو لینے کے لیے گئے کہ جی بیعت کریں، یہ ساری کتابوں میں لکھا ہے، میں نے تو 36 کتابیں ایسے کھول کھول کے دکھائی ہیں، اتفاق سے آپ کو دے دی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، وہ سارے واقعات، یہ سارے واقعات بی بی کی ناراضگی سے پہلے کے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کے بارے میں آپ یہ ساری محبتوں کا فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، یہ سب کچھ ہے، انہی کے بارے میں قرآن کی آیات بھی تو ہیں، سورہ حجرات انہی کے بارے میں تو ہے جو نبی کی آوازوں پہ آواز اونچی کر رہے تھے، جن کے لیے قرآن نے کہا ان کے اعمال ہبط ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جو نبی کی توہین کرنے والے، جو نبی کو ہذیان کا الزام دینے والے، جو نبی کو کاغذ قلم نہ دینے والے، وہ بھی تو یہی کچھ افراد ہیں جن کے بارے میں یہ ساری تعریفیں ہیں۔ تو ان سب چیزوں کو جوڑیں گے تب جا کے ایک ہم نتیجے تک پہنچیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جو نام رکھنے والی بات ہے، تو سوال یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت تو بہت اونچا ان کا معیار ہے، ائمہ اہل بیت ناموں کے کاموں میں آ کر، ناموں کے مسائل میں آ کے نہیں الجھیں گے۔ اہل بیت نام تو ذاتی طور پہ برا نہیں ہوتا، یزید نام کون سا برا ہے؟ کربلا میں ایک یزید ہے، وہ رحمت اللہ علیہ ہے، اور امام حسین کو مارنے والا ایک یزید ہے، وہ لعنت اللہ علیہ ہے۔ میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں جی، لیکن تو نام سے سر کوئی یزید رکھتا تو نہیں آج؟ نہیں، مراد یہ ہے کہ نام تو ذاتی طور پہ برا نہیں ہوتا، کردار ہوتا ہے جو۔ سر کتنے لوگوں کا نام آج یزید ہے یا شمر رکھا گیا ہے؟
کسی شیعہ نے رکھا ہے؟ میں نے تو مکے میں دیکھا ہے کہ یزید کے نام سے شارہ شیعہ ہے. کے شیعہ نہیں شیعہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں رکھتے، رکھ رہے ہیں نہیں لوگ. میں شیعہ کی بات کر کراچی میں کتاب لکھی گئی ہے یزید رحمۃ اللہ علیہ. سر میں شیعہ، وہ شیعہ نے لکھی؟ نہیں شیعہ نے نہیں لکھی. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھا جاتا. نہیں میں میرا سوال ہے کہ کتنے شیعوں نے اپنا نام یزید یا شمر رکھا ہے؟ شیعہ تو نہیں رکھیں گے. نہیں رکھیں گے. تو کیوں رکھیں گے؟ حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا یہ نام. کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا وہ نام ہے؟ یہ کہاں سے طے ہے کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام ہے؟ حضرت ابوبکر ابن قحافہ کا نام ہے. وہ یہ کہاں سے طے کر رہے ہیں کہ وہ نام جو اہل بیت نے رکھے وہ ان کے نام تھے؟ یہ نام تو چلے آ رہے تھے نا، ان کے اجداد میں بھی نام تھے. یزید اور شمر ممنوع ہو گئے جب سے واقعہ کربلا ہوا. میں تو اپنے بیٹے کا نام یزید یا شمر نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے، میں شیعہ بھی نہیں ہوں. تو کیوں رکھے ان لوگوں نے اس نام؟ لیے کہ ان کے نام اگر نہیں تھے نا. اتنی یہ بڑی ناراضگی تھی، اتنا نہیں، بڑا، ان کے نام نہیں تھے نا. یہ نام تو یہ پہلے سے چلے آ رہے تھے، ان کے اپنے اجداد میں یہ نام تھے. اور پھر یہ نام کوئی پہلی دفعہ تو ان کا تھا نہیں کہ وہ نام رکھیں گے تو انہی کا نام رکھا جا رہا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے تو نام رکھے. محبت تو دو طرفہ ہونی چاہیے. آپ مجھے 6 مثالیں تو دیجئے، 4 مثالیں تو دیجئے جو علی، فاطمہ، حسن، حسین نام رکھے. 80 سال تک اہل بیت کے نام رکھنے پہ پابندی تھی. دو طرفہ محبت کیوں نہیں ہے؟ اہل بیت کا معیار تو اونچا ہے، وہ تو نام رکھیں گے. وہ ان ناموں کی وجہ سے تناؤ نہیں کریں گے، کھچاؤ نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے. لیکن اہل بیت کے نام رکھے گئے انہی گھرانوں آپ میں. نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اہل بیت تناؤ نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں کریں گے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھگڑے کیوں آج پیدا ہو رہے ہیں جو اہل بیت نہیں چاہتے تھے. نہیں، اہل بیت تو جھگڑا نہیں چاہتے تھے، لفظ جھگڑا نہیں، لیکن اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ان کا جو حق چھینا گیا ہے، جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو بیان کرنا بھی قرآن کا حکم ہے. اس کو بیان کرنا بھی اہل بیت کا حکم ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئے ہیں، جو ہمارے امر کو زندہ کرے اس پہ اللہ رحم کرے. پوچھا گیا کہ آپ کا امر کیا ہے؟ فرمایا ہماری امامت و خلافت. یہ ہمارا امر ہے جس کو چھین لیا گیا، جسے غصب کر دیا گیا. سر میں آپ کے ساری باتیں، اہل بیت ہمارے سر کا تاج، پہلے بھی کہہ چکا ہوں. لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ سر میں اپنے بیٹے کا شیعہ نہ ہو کر یزید اور شمر نہیں نام رکھوں گا؟ کیونکہ وہ میرے اہل بیت کا گستاخ ہے، قاتل ہے. اور جب اہل بیت اور پھر شادیاں ہوئی سر. اچھا اگلی بات شادی کا جواب دیتا ہوں. ہاں دیکھیں، 2 جواب تو ایک تو میری یہی کہ ایک تو یہ نام ان کے نام یعنی حضرت علی کے، دوسرا جواب حضرت اسما بنت امیس حضرت علی کے سگے بھائی جعفر بن ابی طالب کی زوجہ. آپ کا انتقال ہوتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق سے شادی ہوتی ہے. ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد، جسے حضرت علی نے مصر کا نگران مقرر کیا. حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت علی سے شادی، بیٹا یحییٰ پیدا ہوا. صحیح ہے. اب یہ جو آج کا ماحول ہے، اس میں تو ان کو شادیاں کرنی نہیں چاہیے. نہیں، وہ دیکھیں، ایک تو میں عرض کروں کہ ایک تو کچھ ایسے امور اور کچھ ایسے موضوعات ہیں جنہیں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں مگر نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فورم نہیں ہے. ٹھیک، اس کے لیے تھوڑا سا یعنی یہ نہیں کہ مجھے نہیں آتا جواب، لیکن میں چاہ نہیں رہا. اور سر 5ویں امام محمد باقر نے، شادی آپ فرما رہے ہیں، 5ویں امام محمد باقر نے حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی سے شادی کی. کلینی آپ نے اپنی کتاب اصول، آپ کے کلینی نے اپنی کتاب اصول میں یہ لکھا ہے. دیکھیں، یہ تو آپ مرحبا بناصرنا والی بات ہے. یعنی جہاں یہ بات ہے وہاں تو اس سے پہلے والی بات زیادہ مضبوط ہے نا، جی کہ حضرت ابوبکر کی زوجہ حضرت اسما بنت نہیں، امیس سے مولا علی نے شادی کی. جی جی ان کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہا. فرمایا محمد و ابنی و ان کان من صلب ابی بکر. یہ صلب ابی بکر سے ہے مگر میرا بیٹا ہے. یہ حضرت اس محمد کے ابن. بعد تو جھگڑے ہی ختم ہو گئے. جھگڑا تو نہیں ہے نا، جھگڑا نہیں ہے، تحقیق ہے. جھگڑا نہیں ہے، تفسیر ہے. جھگڑا نہیں ہے، ریسرچ ہے. جھگڑا نہیں ہے. یہی بات پیار سے کی جا سکتی ہے. اگر یہ بات لڑکے کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا. ہم علمی تحقیقی گفتگو کو پیار سے کرنے کے قائل ہیں، جھگڑ کے کرنے کے قائل نہیں ہیں. اگر پیار سے کریں گے تو تحقیقی موضوعات ہیں نا یہ، جی جی اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے. حضرت ام کلثوم جن کا عقد حضرت عمر سے آپ فرما رہے ہیں نا، وہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں. حضرت علی کی حضرت عمر سے جن کا عقد ہوا ہے وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں. وہ انہی کی بہن ہیں. حضرت اسما بنت امیس کی بیٹی ہیں. جی جی وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں جو مولا علی کے گھر میں پلیں، اور مولا علی کے گھر سے حضرت عمر کا ان کا عقد ہوا اور وہ حضرت عائشہ نے عقد کروایا. دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ ایک چیز کی قباحت یا ایک چیز کی وضاحت وقت کے گزرنے سے ہوتی ہے. کربلا کے واقعے کے 100 سال بعد تک امام حسین کی شہادت کی جو ظلم ہے نا، اس کی قباحت لوگوں کا احساس ہی نہیں تھا کہ کیا ہو گیا.
100 سال کے بعد آہستہ آہستہ کھلا کہ کتنا سر بڑا ظلم ہو آپ گیا۔ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں یا میں یہ ہو سکتا ہے آپ کچھ اور بتانا چاہ رہے ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایون 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں، جی لگا سکتے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت انہوں نے شادیاں کی۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، وہ تقیہ پہ حمل ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو اس سے بڑا فساد ہوتا۔ یہ کیا کم تھا جو ہوا ان کے ساتھ، مزید اور چاہ رہے تھے کروانا۔ اچھا سر، تقیہ پہ آ جاتے ہیں، اور آپ کے امام بخاری کہا جاتا ہے، اگر میں غلط نہیں، محمد بن یعقوب بن کلینی کو امام، جیسے ہمارے امام بخاری ہیں ویسے آپ کے امام بخاری ہیں۔ صحیح۔ اصول کافی میں 5ویں امام حضرت باقر سے روایت کرتے ہیں، تقیہ میرے آباء و اجداد کا دین ہے، جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت جعفر صادق دین کا 9% تقیہ ہے، اور جو تقیہ نہ کرے اس کا کوئی دین ایمان نہیں۔ اب سورہ مائدہ میں کہ اے رسول جو آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا، تقیہ سر ایک یہ میں نے کئی آپ میں پڑھا کہ مثال کے طور پہ ایک ہے کہ جیسے میں ابھی کہوں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، فروغ کافی میں ہے، یہ آپ کے فروغ کافی کتاب میں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے والد باقر بنو امیہ کے دور میں فتویٰ دیتے تھے کہ باز اور چیل کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہے۔ ان کا فتویٰ تقیہ پر مبنی تھا، مگر میں تقیہ نہیں کرتا اور فتویٰ دیتا ہوں کہ باز اور چیل کا شکار کیا ہوا جانور حرام ہے۔ الکیانی یا الکلینی کتاب الروضۃ من الکافی میں شیعہ راوی محمد بن مسلم ہے، میں امام جعفر کی صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں امام ابو حنیفہ بھی بیٹھے تھے۔ میں نے امام سے کہا میں نے رات عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ آپ نے کہا اپنا خواب بیان کرو۔ آج ابو حنیفہ بھی بیٹھے ہیں، یہ بہتر طور پر اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ میں نے خواب سنایا، ابو حنیفہ نے تعبیر بتائی، امام نے تائید فرمائی۔ تھوڑی دیر بعد امام ابو حنیفہ وہاں سے چلے گئے۔ میں نے کہا مجھے اس ناسبی کی تعبیر اچھی نہیں لگی۔ امام بولے ابو حنیفہ نے جو تعبیر بتائی وہ غلط ہے۔ اب یہ اگر تقیہ ہے کہ فساد اور اس سے تو بچنے کے لیے جان جانے کا خوف تقیہ، آپ کے امام کہتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے مرتے ہیں، انہیں علم غیب بھی ہے، اپنی موت کے وقت کا علم رکھتے ہیں، یا جسمانی ایذا کا خوف، مطلب اماموں نے جسمانی ایذا کے خوف سے حق چھپایا۔ سورہ مائدہ میں ہے کہ رسول جو آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف نازل کیا کہ اس کی اعلانیہ تبلیغ کریں، آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا۔ سورہ حشر میں ہے نبی جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ اعلان اس کا اظہار کریں اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں نے رب کا دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں پہنچا دیا ہے۔ تب آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا، پھر فرمایا جو یہاں حاضر ہے وہ دوسروں کو اس اجماع میں موجود نہیں میرا پیغام پہنچا دے۔ سورۃ الاحزاب میں ہے جو لوگ اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے ہیں وہ اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ سورہ الاحزاب میں یہ تاکہ اللہ سچ بولنے والوں کو سچ بولنے کی وجہ سے بہتر بدلہ عطا کرے اور منافقوں کو عذاب دے۔ ڈر اور احتیاط کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ یہ آپ تقیہ کو اگر ڈر شمار کریں گے تو مذمت ہو جائے گی، جو بری بات ہے، اور احتیاط کہیں گے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جب میں ان سے کہتا ہوں کہ میدان جہاد میں چلو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور جب ان سے کہتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ جاؤ تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں۔ میں جہاد کے پر لے جاتا ہوں تو یہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ موت کی طرف لے جا رہے ہیں، روکتا ہوں تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں۔ تو احتیاط اور خوف میں فرق ہے۔ اس وقت یہ کام کرنے کا نہیں ہے، اس سے بڑا مرحلہ آئے گا، اس پہ ہم جان بھی قربان کر دیں گے، اور ایسا کیا ہے نا ہستیوں نے۔ زیادہ بڑے مقصد کی خاطر قربان ہونا، چھوٹی چیز پہ اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ ان کی مصلحت میں نہیں تھا۔ یہ چھوٹی چیزیں تھیں جن کے اوپر یہ اپنے آپ کو قربان نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ قربان کرنا چاہتے تھے بڑے اساسی عنوانات اور اساسی موضوعات کے اوپر۔ یہ تقسیم ہم کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہے۔ سر شیعہ محدث جسے صدوق کا لقب دے رکھا ہے، مطلب بہت زیادہ سچ بولنے والا، علی بن حسین اپنی کتاب الاعتقادات میں بن موسیٰ بن بابوے تقیہ تک کرنا فرض ہے، جس نے اسے ترک کیا گویا اس نے نماز کو ترک کیا۔ یہ بھی ٹھیک۔ اچھا سر، اب آپ ابو القاسم حسین بن روح نوبختی
تیسرے نائب خاص امام حسن عسکری کے اصحاب، بغداد میں محمد بن عثمان دوسرے نائب خاص کے قریبی معتمد۔ نوبختی لکھتا ہے فرقہ شیعہ میں امام جعفر صادق نے اپنی زندگی میں اپنے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر کو اپنی بعد امامت کے لیے نامزد کیا تھا کہ میرے بعد وہ امام ہو گئے، لیکن ان کے بیٹے کا ان کی زندگی میں انتقال ہو گیا، جس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ نے تو انہیں امامت کے لیے نامزد کیا تھا، کیا آپ کو اپنے بیٹے کے انتقال کا علم نہ تھا؟ آپ نے فرمایا صرف مجھے ہی نہیں، اللہ کو بھی نہ تھا، اللہ کو بدا ہوا ہے۔ یہ بدا کیا ہے سر؟ عقیدہ بدا اور عقیدہ رجعت، یہ دو ایسے معاذ عقائد اللہ ہیں۔ خوف نہیں، یہ لفظ، اس لفظ سے میں متفق نہیں ہوں، لیکن بدا کے اوپر بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے یہ آپ نے یہ اس لفظ سے میں متفق نہیں ہوں کہ اللہ کو بھی علم نہیں تھا۔ جی یہ لفظ جو ہے وہ یہ لفظ ہی ٹھیک نہیں ہے، لفظ بدا کے اوپر بات کی جائے۔ بدا ایک ایسا عنوان ہے عقائد کے اندر جس میں تقدیر کی تبدیلی کا عنوان اور بحث کی جاتی ہے۔ انسان کی مقدر میں ہے، مثلا میرے مقدر میں ہے کہ میں 70 سال کی عمر میں مر جاؤں گا، یہ میرے لیے لکھ دیا گیا، میں 80 سال تک نہیں مرتا، میں 60 سال میں مر جاتا ہوں، تو یہ جو میری تقدیر میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کے پیچھے کچھ علتیں ہیں، ان علتوں کے ذریعے سے میری عمر بڑھ گئی یا میری عمر کم ہو گئی، یہ جو بحث ہے نا، اسے کہتے ہیں بدا کا علم۔ یعنی اللہ کو تو پتہ ہے کہ میں مروں گا 70 سال میں، مگر 70 سال میں مروں گا ان شرائط کے تحت۔ میں نے اگر خود اپنے اختیار سے، یہ بحث آتی ہے جبر و اختیار کی بحث عقائد میں، عقیدہ توحید کے اندر جبر و اختیار کی بحث کے اندر ایک بحث سرایت کر کے جائے گی عقیدہ بدا کی طرف۔ عقیدہ بدا میں یہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ چند شرائط کے ساتھ لکھا ہے، ان شرائط پہ یہ عمل کرے گا، کیونکہ مختار ہوں نا میں فرشتہ تو نہیں ہوں، میں جو ہے وہ جو ہے جانور بھی نہیں ہوں کہ صرف اور صرف خواہشات ہی خواہشات ہوں، عقل بھی ہے نا۔ عقل جس کو دی ہے وہ جن ہے اور وہ انسان ہے، جن اور انسانوں کو اللہ نے عقل عطا کی ہے، عقل کی بنیاد پر یہ با اختیار ہے، با اختیار ہونے کی بنیاد پر یہ اپنی تقدیر کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ یہ جو تبدیل کرتا ہے تقدیر کو، اور اللہ کو معلوم ہے یہ اپنی تقدیر کو تبدیل کرتا ہے، مگر اللہ کو پتہ ہے کہ تقدیر کو تبدیل کرے گا، یہ اپنی عمر کو یہاں تک لے جائے گا ان شرائط کے تحت۔ اب جیسے ہی وہ شرائط ختم ہوتی ہیں یا پوری نہیں ہوتی ہیں تو وہ جو فیصلہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ شرائط کی تبدیلی پر اس کی زندگی کے فیصلوں کی تبدیلی، یہ ایک بہت مفصل بحث ہے جسے عقیدہ بدا کے۔ سر امام انبیاء سے افضل ہیں، یہ آپ نے فرمایا، یہ مخلوق کے حاجت روا اور مشکل کشا ہیں اللہ کی اذن سے، اللہ، ساری دنیا ان کے تابع، کوئی چیز ان سے مخفی نہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق کو اپنے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر جنہیں انہیں اپنی امامت کے لیے نامزد کیا، اللہ نے وہ چیز اللہ نے ان سے وہ مخفی رکھی، لہٰذا انہوں نے نامزد کر دیا، یعنی ان کو جو حکم دیا گیا وہ کیا انہوں نے۔ اس میں ایک مصلحت یہ سر شرک نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے علاوہ حاجت روا اور مشکل کشا ہو؟ اصالت میں ذات شرک ہوگا، لیکن اللہ کی عطا میں شرک نہیں ہے، عین توحید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وہ سارے باذن اللہ، حضرت عیسیٰ مریضوں کو شفا دیتے ہیں، وہ سب باذن اللہ۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بول رہے ہیں، بچہ کہاں بولتا ہے ایک دن کا بچہ، وہ بول رہے ہیں، وہ اللہ کے اذن سے بول رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں ہمارے نبی کے آنے کی کہ آخری زمانے میں مجھ سے افضل وجود آئے گا، تو حضرت عیسیٰ میں جتنے کمالات ہیں وہ سب سرکار دو جہاں میں ہوں۔ تو اماموں نے جان جانے کے خوف نہیں، اور جان جانے کا خوف کا لفظ نہیں آئے گا۔ جس جگہ جان نہیں دینی ہے وہاں جان نہیں دی، اور جہاں جان دینی ہے وہاں کوئی خوف نہیں کھایا، وہاں کا تقیہ کر لیا، جی چیز چھپا لی۔ جی۔ اچھا، اب میں پہلی بات تو آپ کے سامنے یہ کرتا ہوں کہ کمنٹ سیکشن کے اندر کسی بھی بندے کو، کسی کو مسلمان یا کسی کو کافر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا اگر عقیدہ، آپ اپنی روح سے آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے تو دوسرے بندے کی روح سے اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ایسے آراء کا اظہار نہ کیا کریں۔ اور دوسری بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہ جو پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں اور سوالات جوابات والی نشست ہوتی ہے، یہ اس لیے نہیں لگائی جاتی کہ تاکہ سننے والا ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالے، سننے والا ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرے۔ ان پوڈ کاسٹ کا جو مقصد ہوتا ہے، جو مطلب ہوتا ہے، ارشاد بٹی صاحب نے ایک تو خود بھی فرما دیا کہ مقصد اس کا یہ ہے کہ امت کو جوڑا جائے۔
اس میں ایسے سوالات اور جوابات ہوتے ہیں جو اس فرقے کے لوگ ان کو ٹھیک سمجھتے ہیں لیکن مخالف فرقے کے لوگ ان کو غلط سمجھتے ہیں. تو ان سوالات کو سامنے رکھا جاتا ہے تاکہ ہر وہ بندہ سنے، سوال بھی سنے اور جواب بھی سنے. سوال اور جواب سننے کے بعد تحمل مزاجی کے ساتھ فیصلہ کر لے کہ آئے جو سوال جواب جو ہمارے ذہنوں میں جواب جو ان کے بارے میں مخالفت پیدا ہو رہی تھی، آیا یہ انہی وجہ سے مخالفت تھی یا ہمارا مقصد کچھ اور تھا اور یہ کچھ اور مقصد لے رہے تھے، یہ بنیادی وجہ ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں ایک بات عرض کروں، جب بندہ دور سے نہر کو دیکھتا ہے تو اسے نہر کا پانی گدلا نظر آتا ہے، لیکن جو ہی وہ شخص نہر کے قریب جاتا ہے، ایک چلو میں پانی لے کے اسے دیکھتا ہے تو وہ پانی صاف نظر آتا ہے. ہماری مثال بھی یہی ہے کہ ہم دور سے بیٹھ کے لوگوں کے بارے میں تبصرے کرتے رہتے ہیں، ان کو اوپر کافر اور ان کو اوپر غلط فتوے لگاتے رہتے ہیں، لیکن جبکہ حقیقت حال کچھ اور ہوتی ہے. اب سوال اور جواب جو ہے ان کی نشست ایک بہت ہی اہم نشست رہی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دفاع رہا. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ جو شام کہتے ہیں کہ شیعہ لوگ ان کو نہیں مانتے، میں تو کہتا ہوں کہ مجھے تو یہ امید تو یہی ہے کہ یہ ابوبکر صدیق کی خلافت کو بھی مانتے ہیں اور عمر کی خلافت کو بھی مانتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں، شیر خدا مولا علی کو بھی مانتے ہیں. یہ تمام صحابہ کرام کی عظمت اور تمام صحابہ کرام کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ اس بات کا انکار نہیں کر سکتے. جس کو قرآن نے رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ کہا ہو، جس کو قرآن نے یہ کہا ہو کہ یہ ان کو رضوان کا مستحق ہیں یہ لوگ، جس کو اللہ نے رضاعت کا اعلان ان کے بارے میں کیا ہو، تو بے اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم ان کو نہ مانیں؟ اگر ہم نہیں مانتے تو اس میں ہماری کمی ہے کہ ہم نہیں مانتے، ہم اپنے آپ کو ان سے بڑا سمجھتے ہیں. لیکن بقیہ جیسے ہم لوگ اہل بیت کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مانتے ہیں، ایسے ہی اہل تشیع اور بقیہ فرقے والے لوگ بھی ان کو مانتے ہیں. لیکن آپ نے سوال اور جواب سنے، بعض سوال ایسے ہیں جو ویسے حقیقت یہ ہے کہ میری سمجھ میں ان کے جواب نہیں آئے. کچھ سوال بھی بہت ہائی لیول کے تھے، لیکن کچھ جواب ایسے تھے میری سمجھ میں نہیں ہے. اگر آپ کی سمجھ میں منوعان وہ جواب آئے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس کا جواب حقیقتاً یہ بھی بنتا تھا اور یہ بھی بن رہا ہے، لیکن میری سوچ کے مطابق اس کا جواب یہ بھی ہے، تاکہ انسان کو، ہر دوسرے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.